پاک بحریہ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جس مستعدی اور جافشانی سے بھارتی آبدوز کو ٹریک کر واپس کیا تھا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ بھارت کی بہت بڑی نیوی کو روکے رکھنا اور اپنے دفاعی زون اور اکنامک زون کی حفاظت کرنا یقیناً پاک بحریہ کی بہت بڑی کامیابی ہے، جس کا سہرا ان کے افسروں اور جوانوں کو جاتا ہے۔ پاک بحریہ جو 1965 کی جنگ سے پہلے بہت ہی کامیاب اور طاقتور فورس کہلاتی تھی، اسے 1965 کی جنگ کے بعد بہت بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ پابندیوں کا بھی مسئلہ رہا، جس کے نتائج 1971 کی جنگ میں بہت بری طرح پیش آئے۔ پاک بحریہ کو بہت ہی برے مسائل کا سامنا رہا۔ یہی مسائل 80 کی دہائی میں بھی جاری رہے اور 90 کی دہائی میں بھی کافی حد تک پاک بحریہ کے پر وہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی جس طرح کی جانی چاہیے تھی، یا سمجھیں کہ وہ توجہ نہیں دی گئی جس کی وہ حقدار تھی۔ دنیا میں بحری افواج بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، خصوصاً مسلمانوں نے اپنی جتنی بھی کامیابیاں حاصل کی وہ ساری کی ساری جدید بحری بیڑے کی وجہ سے حاصل کی۔ اسی وجہ سے دنیا میں تمام بڑی افواج اپنے بحری بیڑے کو بہت مضبوط بناتی ہیں۔ اس کا ادراک کافی عرصے بعد کیا گیا، لیکن آہستہ آہستہ پاکستان نے اس کا ادراک کیا اور اس پر ایکشن بھی شروع کیا، اور آہستہ آہستہ پاک بحریہ کو مضبوط بنانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اب پچھلے 15 سالوں سے پاک بحریہ نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ایک مضبوط لیول پر مستحکم کر لیا ہے، اور اب یہ بہت مضبوط فورس بن چکی ہے، جس کو نئے فریگیٹ اور کروڈ حاصل ہو چکے ہیں، اور یہ بہت جلد ہی بڑے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیے جا سکیں گے، جو کہ پاکستان کے دفاع کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ پاکستان بحریہ پر ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان بحریہ کو کسی بھی ملک سے فریگیٹ دستیاب نہ تھے، اور پاکستان بحریہ نے امریکہ سے فریگیٹ لیز پر لیے تھے، جو امریکہ نے بعد میں پاکستان سے واپس لے لیے تھے۔ حال ہی میں پاکستان نے چین اور ترکی پر اعتماد کیا ہے اور ان سے یہ اسلحہ خریدنا شروع کیا ہے۔ بحریہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ بحریہ کے لیے جو بھی سامان خریدا جاتا ہے وہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے، کیونکہ بہت بڑا ہوتا ہے اور ایک پورا یونٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال چین اور ترکی نے پاکستان کے لیے یہ کام آسان کر دیا، اور بہترین ہتھیار کم قیمت میں اور اچھے لیول پر دستیاب ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں پاکستان نے چین سے فریگیٹ ٹائپ 54 AP خریدے ہیں۔ یہ فریگیٹ بہت ہی جدید ترین ہے، جدید ترین مسائلوں سے لیس ہیں۔ یہ فریگیٹ چین اپنی بحریہ کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے، اور یہ پہلا فریگیٹ پاک بحریہ کے حوالے بھی کر چکا ہے، جبکہ مزید 3 2021 تک پاکستان کو آہستہ آہستہ فراہم کر دیے جائیں گے، جن کی تیاری جاری ہے۔ یہ فریگیٹ فضائی حملے کی صورت میں اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں، جدید مسائلوں سے لیس ہیں، اس میں جدید گنز اور کیننز لگی ہوئی ہیں۔ اس فریگیٹ میں آبدوز شکن اور بحری جہاز شکن میزائل اور ٹورپیڈوز لگائے گئے ہیں، جو کہ دور مار بھی ہیں اور شارٹ رینج کے بھی ہیں۔ زمینی حملے کے لیے اس میں جدید ترین کروز میزائل نصب کیے گئے ہیں۔ یہ فریگیٹ بہت ہی جدید رڈار اور فائر کنٹرول سسٹم سے مزین ہے، اس لیے اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ اس فریگیٹ پر جدید ترین Z9C ہیلی کاپٹر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، جو اینٹی آبدوز میزائلوں سے لیس ہوتا ہے اور ان کو ٹریک کرتا ہے۔ ترکی سے جدید ترین استنبول کلاس فریگیٹ بھی حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ایسے 4 فریگیٹس کا معاہدہ طے پا چکا ہے، جن میں سے ایک پاکستان کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ یہ فریگیٹ بھی بہت جدید ہیں اور یورپی آلات سے مزین ہیں۔ ان میں بھی بحری جہاز شکن، آبدوز شکن میزائل اور ٹورپیڈوز لگائے گئے ہیں، کیننز، گنز اور دیگر میزائل لگائے گئے ہیں۔ طیارہ شکن میزائلوں سے مزین ہے، طیارہ شکن گنوں سے مزین ہے۔ ان فریگیٹس میں جدید ترین اینٹی شپ اینٹی آبدوز استعمال لگائے گئے ہیں۔ اس پر جدید ترین اینٹی شپ اور اینٹی آبدوز جو ہیلی کاپٹر ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ایسے 4 فریگیٹس پاکستان کو 2022 تک فراہم ہونے ہیں، اور جس سے پاک بحریہ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت ہی بہترین ہو گئی ہے۔ ترکی سے جو ہتھیار حاصل کیے جا رہے ہیں وہ ان میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیٹو کے سٹینڈرڈ کے ہیں، جو کہ یورپ اور امریکہ کے لحاظ سے بہت اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں۔ پاکستان نے یموک کلاس کورٹ بھی خریدا ہے۔ یہ جدید ترین فریگیٹس کے سائز سے تھوڑا چھوٹا اور میزائل بورڈ سے قدرے بڑا
جہاز ہوتا ہے جو سمندری دفاع اور حملے کے لیے بہت مؤثر سمجھا جاتا ہے. اسمارٹ اور تیز رفتار ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعمال کرنا بہت ہی بہترین سمجھا جا رہا ہے. آبدوز شکن، بحری جہاز شکن، طیارہ شکن، میزائلوں سے لیس یہ جو یرموک کلاس کروٹ ہے، یہ بہت جدید لیول پر بنایا گیا ہے. زمینی حملے کے لیے بھی اس میں مسائل لیس کیے گئے ہیں، اور اس جہاز کو رومانیہ میں ہالینڈ کی شپنگ کمپنی نے تیار کیا ہے، جس میں تمام یورپی آلات لگائے گئے ہیں، جس وجہ سے اس کی جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایسے 4 جہاز پاک بحریہ کے لیے آرڈر کیے ہیں، جن میں سے ایک ابھی فراہم کر دیا گیا ہے، اور مزید 3 2 سالوں کے اندر اندر فراہم کر دیے جائیں گے. ترکی سے آڈا کلاس کراٹ بھی خریدے جا رہے ہیں. یہ جدید ترین بحری جہاز ہیں جو کہ پاک بحریہ نے دوبارہ سے ری ڈیزائن کروائے ہیں، اور ان کو فری گیٹس کے لیول پر لایا گیا ہے، یعنی ان کے سائز کو کچھ بڑا کیا گیا ہے تاکہ ان میں جدید ترین کروز میزائل، طیارہ شکن میزائل، آبدوز شکن میزائل، بحری جہاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میزائل لگائے جا سکیں. اس کے علاوہ اس میں اور بھی ہتھیار نصب کیے جا سکیں اور وسیع ہتھیار لے جا سکتا ہے. پاک بحریہ میں یہ جناح کلاس کے تحت بنایا گیا ہے. پاک بحریہ اس وقت اپنی جدت کے مراحل میں داخل ہو چکی ہے اور ایک فائٹنگ فورس کے طور پر ابھر رہی ہے، جو کہ جدید ہتھیاروں سے لیس ہو رہی ہے، اور اس کے پرانے تمام فلیٹ کو آہستہ آہستہ فارغ کیا جا رہا ہے. جدید فریگیٹس کی آمد سے پاکستان بحریہ کو بہت طاقت ملی ہے، جس سے طاقت کا توازن بڑا بہتر ہوا ہے، اور ایسے جدید ہتھیاروں کو خریدنے کا سلسلہ اب جاری ہے. اگرچہ اس پہ خرچہ بہت زیادہ ہے، لیکن پاکستان کے اکنامک زون کو کھلا رکھنے اور دفاعی زون کو برقرار رکھنے کے لیے یہ تیاری بہت ہی ضروری ہے. مستقبل میں پاکستان کے لیے سمندر میں کامیابی سے رکھوالی کرنے والی پاک بحریہ بہت ہی بہترین فائٹنگ فورس بن کر سامنے آ رہی ہے.